حصہ جو اجمیوں کا ہے وہ ان کے مقتدا کے طور پہ انہیں یاد کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ میری مراد حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پاک ہے۔ اور اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں، جس فقہ پر آج ہم قائم ہیں، ابھی ہم نماز جس طریقے سے پڑھیں گے، ہمارے جتنے مسائل میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، یہ اور ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سارے کے سارے ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور ہمارے پاکستان میں جو سرکاری سطح پر جو فقہ ریکمینڈ کی گئی ہے ریاستی سطح پر، وہ بھی فقہ حنفی ہے، کیونکہ یہاں رہنے والے جو 90% لوگ ہیں، 100 میں سے 90% جو لوگ ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ پر قائم۔ اب اس حوالہ سے جو کہ شعبان میں آپ کا 150 ہجری میں آپ کا یوم شہادت ہے، اب میں بہت ساری کتابیں اس حوالہ سے پڑھ رہا تھا اور آن لائن چیزیں بھی میں کچھ دیکھ رہا تھا، تو تمام نے لکھا کہ آپ کا یوم وفات، میں نے اسے کہا ہے یوم شہادت۔ ہر ایک کا اپنا نظریہ اور اصول اور سوچ اور فکر ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں اللہ کی ذات جو اس نے کلام فرمایا وہ قرآن ٹھہرا، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ حدیث رسول ٹھہری۔ اس کے بعد آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، ان کے وہ اقوال ہیں جو ہر لحاظ سے برحق ہیں، اور اللہ کے رسول کا جب کلام ہے اس پر آپ اپنے کلام کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو علماء امت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت تک یہ اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اس کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ قرآن و سنہ کی روشنی میں انسان اپنی فکر اور سوچ کے ساتھ، وہ کسی بھی انسان کی فکر اور سوچ سے وہ اچھے انداز میں اختلاف کر سکتا ہے، اور اسی لیے فرمایا گیا اختلاف امتی رحمتن، کہ میری امت کا جو اختلاف ہے اس مسائل میں قرآن و سنہ کی روشنی میں وہ میری امت کے لیے رحمت ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے، ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں اختلاف کو مخالفت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جہاں اختلاف کو مخالفت میں اور مباحثہ کو مخاصمہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ لفظ میں نے اس لیے بولے ہیں کہ ہمارے لسنر جو ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ ہر کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، تو ہمارے علماء کی اصطلاح میں یہ جملے چونکہ بولے جاتے ہیں، اب عوام الناس کے لیے میں آسان کر دوں، چونکہ بہت سے طالب علم جو ہیں وہ بھی خطبہ سنتے ہیں، جو ہمارے دینی مدارس کے طلباء ہیں، تو ظاہر ہے ان کو تو ہم وہ ٹرم سکھاتے ہیں تاکہ کل انہوں نے آگے ممبر پہ بیٹھنا ہے تو ان کو چیزیں وہ بھی پتہ ہوں۔ اب آپ کے لیے آسان لفظ یہ ہے کہ لوگ جب کسی شرعی معاملے پر بحث ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو اس بحث کو لوگ انا کا مسئلہ بنا کے اس علمی ایک بحث کو دشمنی میں بدل لیتے، اور آج یہی ہو رہا ہے، بدقسمتی ہے۔ حالانکہ آج جس امام کا میں ذکر کر رہا ہوں، جن کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی ایک فقہ کے بانی ہیں۔ آپ کے ہم عصر میں ہیں امام مالک جو فقہ مالکی کے بانی ہیں، بہت بڑے امام،
امام مالک ہم کے ہم عصر ہیں. اس کے بعد تیسری فقہ جو ہے وہ امام شافعی کی ہے. امام محمد بن ادریس الشافعی، دنیا میں بے شمار لاکھوں لوگ آپ کے مقلد ہیں فقہ شافعی کے. اور چوتھی فقہ ہے فقہ حنبلی، جو امام احمد بن حنبل کے فالوورز ہیں، اور آپ کی جو فقہ ہے وہ کہلاتی ہے فقہ حنبلی. اور شریعت کی روح سے چاروں فقہ برحق ہیں. یاد رکھیں، چاروں فقہ برحق ہیں. فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی اور فقہ حنفی، چاروں فقہ حق پر ہیں. اب آپ کو پوری دنیا میں چاروں فقہ کے مقلد مل جائیں گے، اور بڑی بڑی تعداد میں. اور یہ چاروں ائمہ اپنے اپنے زمانے میں، مجھے ایک بات یاد آ گئی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. فقہ شافعی میں جو لوگ ان کو مانتے ہیں وہ رفع یدین کرتے ہیں ہر جگہ پر. ہم تو پہلی رکعت میں صرف تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں، لیکن فقہ شافعی جو ہے اس میں ہر اگلے رکن پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ رفع یدین کرتے ہیں. اب امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب عراق گئے، ذریعہ امام الائمہ سراج الامہ کشف الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار انوار پہ حاضری دینے گئے، تو آپ نے وہاں پر 2 رکعت نفل ایصال ثواب کی نیت سے ادا فرمائے. تو آپ نے وہاں جو نوافل ادا کیے، آپ نے سارے کے سارے دونوں نوافل کے تمام ارکان میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے، اس کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نہ کیا. کہیں رفع یدین نہیں کیا. جب آپ نے نماز ادا کر لی، نماز سے فارغ ہوئے، تو آپ کے مریدین نے، آپ کے مقلدین نے، آپ کے جو فقہ ماننے والے تھے وہاں جو عراقی شافعی تھے وہ آئے اور انہوں نے سوال کیا، حضور ہم تو یہاں نماز آپ کی اقتدا کی وجہ سے کہ آپ کے مقلد ہیں، ہم تو رفع یدین سے پڑھتے ہیں، اور آج آپ نے یہاں نماز ادا کی اور آپ نے رفع یدین نہیں کیا، اور آپ کو ہم نے مستقل دیکھا ہے آپ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں، آج کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا انی استحییت من صاحب ھذا القبر، فرمایا لوگوں مجھے اس صاحب قبر سے حیا آتی ہے کہ اتنے بڑے امام جو تھے وہ رفع یدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے. آج امام شافعی آج ان کے دربار میں ان کی مزار پہ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھے، لہذا میں نے رفع یدین کو ترک کر کے آج فقہ حنفی کے مطابق نماز ادا کی. کیا محبتیں تھیں، کیا پیار ہے. اب یہ اندازہ کیجئے، اب یہ عمل دیکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر امام شافعی کا، اور آپ نے پھر وہاں جملہ بولا، آپ نے فرمایا ہم چونکہ قرآن و سنت کی روح سے فقہ کے احکامات وضع کرتے ہیں، ہم سب کی نیت خیر والی ہے، جو جس پہ چل رہا ہے خیر پہ چل رہا ہے، لیکن امام شافعی آج دربار ابو حنیفہ میں یہ اعلان کرتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا بڑا فقیہ دنیا میں نے نہیں کبھی دیکھا. اور ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ عقلیات میں، قیاسات میں، استدلال میں، استدراج میں اور قرآن و سنت میں، استنباط میں، یہ سارے چونکہ ٹرمینالوجی ہیں ہماری فقہ کی، اس لیے میں وہی لفظ بولتا جا رہا ہوں، میں استنباط میں سمجھاتا ہوں اس کا معنی سارے لفظوں کا ہوتا ہے. وہ فرمایا کہ تمام چیزوں میں استنباط من القرآن والسنت، تمام میں ہم نے ابو حنیفہ جیسا شخص کوئی نہیں پایا. اور آپ نے فرمایا میں یہ بات رسول سے کہتا ہوں کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ دلائل سے یہ ثابت کرنا شروع کر دیتا کہ یہ جو دیوار ہے یہ زندہ ہے اور یہ چل سکتی ہے، ابو حنیفہ وہ عظیم آدمی ہے، اس نے دلائل سے ثابت کر لینا. یہ امام شافعی فرمائے. اب یہ بڑے لوگ تھے،
یہ بہت بڑے لوگ تھے، ان کی عظمت بڑی باکمال تھی اور ان کا باہمی احترام بڑا باکمال کا تھا، لیکن معاف رکھیے آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اختلاف رائے کو اس قدر اچھالا اور کھنگالا جاتا ہے کہ لوگ ذاتیات پر گالم گلوچ کے اتر آتے ہیں، گالم گلوچ تک لوگ چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں وہ کس دین کی خدمت کر رہے ہیں، میں اس سے سمجھنے سے قاصر ہوں۔ واپس آئیے، میں نے جس کے لیے جملے آپ کو سنائے کہ کتابوں میں نے پڑھا لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات 150 ہجری شعبان میں یا رجب میں یا شوال میں، زیادہ قول شعبان کا، اس لیے میں نے آپ کے یوم کے حوالہ سے آج کا خطبہ رکھا ہے۔ 2 شعبان ہے، پہلے رکھنا چاہیے تھا پہلے ہفتے میں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ ایک طرف سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ ہے، دوسری طرف امام ابو حنیفہ ہیں، تو پہلا حق میرے نبی کی صاحبزادی کا، اس لیے میں نے پچھلا جمعہ ان پہ پڑھایا، خطبہ ان کی ذات پہ، ان کی بارگاہ میں میں نے خراج عقیدت پیش کیا تھا، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ام کلثوم علیہ السلام۔ اب میں نے جملہ بولا کہ آپ کا یوم شہادت، اب میرا عقیدہ یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے کہ آپ کی شہادت ہوئی، آپ شہید ہوئے، اور ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ بھی سن لیجئے اور کر لیجئے، اہلیہ جتنے محبت ہے ہمارے اہلیان محبت اور اہلیان محبت، ان کو یہ جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور ان کو جملہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو تو میں ہمیشہ شہید اہل بیت کہتا ہوں۔ آپ شہید اہل بیت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ تاریخ بڑی عجیب سی ہے اور بڑی دکھ دینے والی تاریخ ہے۔ میں اس کا تھوڑا سا سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کو شہید کیوں کیا گیا، آپ کا وصال کہاں ہوا، آپ کس جگہ پہ شہید ہوئے اور اس کی وجہ کیا تھی۔ اب تھوڑا سا اس سے پیچھے جائیے، آپ کے پوتے انہوں نے دنیا میں بڑا نام کمایا، حضرت اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ صاحبزادے ہیں حضرت حماد کے، حضرت حماد صاحبزادے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت امام حماد نے دنیا میں بڑا نام کمایا اور آپ نے اپنے صاحبزادے کا نام اپنے استاد کے نام پہ حماد رکھا، کیونکہ سب سے زیادہ جن سے آپ نے حدیث پڑھی ہے وہ حضرت امام حماد ہیں۔ تو آپ نے جب اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا تو آپ نے اس نیت سے کہ اللہ میرے بیٹے کو بھی میرے استاد سے فیض دے دے، تو آپ نے امام حماد کے نام پر اپنے صاحبزادے کا نام کیا رکھا؟ حماد۔ اب حضرت حماد کے صاحبزادے حضرت اسماعیل وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جو پردادا تھے نا وہ غیر مسلم تھے، انہیں اسلام میں آئے تو ان کا نام نعمان رکھا گیا۔ امام اعظم و حنیفہ کا نام بھی نعمان ہے، ان کا نام اپنے دادے کے نام پہ، آپ کا مشہور تو امام اعظم و حنیفہ کے نام سے ہے۔ اعظم کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا، اعظم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا۔ امام اعظم جو فقہ میں سب سے بڑا امام ہے، اس سے بڑا امام دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ 3 اور امام ہیں جو فقہ کے ہیں، تینوں نے یہ خود کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا فقیہ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس لیے ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں رسول دیا تو رسول اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول دیا۔ اعظم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا۔ اللہ نے ہمیں رسول دیا تو سارے رسولوں سے اعلیٰ اور بڑا رسول۔ اللہ نے ہمیں امام دیا تو امام اعظم، اللہ نے ہمیں غوث دیا تو غوث اعظم۔ ہم خوش نصیب ہیں جو اس مشرب کے لوگ ہیں، وہ مستحق استبراق اور تبریک کے حقدار ہیں کہ اللہ نے ہمیں امام اعظم عطا فرمائے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو دادا تھے جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کا نام رکھا گیا نعمان۔
اب یہ چونکہ کہتے ہیں کہ نام اپناؤ فارس، ہم عجمی ہیں اور فارس کے رہنے والے ہیں، یہ لوگ فارسی تھے. امام ابو حنیفہ عربی نہیں ہے. جب انسان ان کی کتابیں پڑھتا ہے نا بھی اور ان کی فقہ کو پڑھتا ہے تو ذہن میں خیال ہی آتا ہے یہ مکہ میں پیدا ہوئے ہوں گے، یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ہوں گے. اتنی بلاغت ان کی تحریر ہے عربی میں. اچھا عربیوں کی میں نے تحریریں اٹھائیں اور امام اعظم حنیفہ کی عربی تحریریں اٹھائیں. یقین کریں لگتا یہ ہے کہ ایک رائی کا فرق بھی دونوں کی تحریر. کیا اللہ جس سے کام لے، اللہ جس کا انتخاب کر لے. حالانکہ آپ عربی و نسل نہیں ہیں، آپ فارسی و نسل ہیں، آپ عجمی ہیں. لیکن ظاہر ہے کشف المعلوم شریف میں پڑھ رہا تھا، حضور داتا صاحب علیہ رحمہ نے ایک بڑی پیاری بات کی. اب حضور داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ظاہر ہے آپ حضور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو سب کے بزرگوں میں ہیں، سب کے بڑوں میں ہیں. کیونکہ یہ فتنے جو فرقوں والے تھے یہ تو بعد میں ظاہر ہوئے. لیکن یہ بات ہوتا ہے اگر کوئی مکتبہ دیوبند سے بھی تعلق رکھتا ہے تو اس کو یہ پتا ہوگا، یقیناً ظاہر ہے اپنے بزرگوں کو اس نے پڑھا ہوگا کہ اشرف علی تھانوی آ کے حضور داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دیا کرتے. ہاں جی، نہ کسی کو حوالہ نہ ملے تو مجھ سے آ کے پوچھ لیجیے کہ میں بتا دوں. تو میری لائبریری میں آپ نے دیکھا ہوگا میں سب کو پڑھتا ہوں تاکہ جو چیز دیکھیں اپنا باپ تو اپنا باپ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کے چچا یا باپ کو گالی دینا شروع کریں. اب حضور داتا صاحب کا حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ سب کو ہم قابل قبول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں پچھلی رات مجاہدہ میں تھا، مراقبہ شریف میں تھا، تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میں اللہ کے گھر میں مسجد حرام میں حاضر ہوں. یہ حضور داتا صاحب نے کشف المعلوم میں لکھا، کہتے ہیں کہ میں حرم کے بالکل سامنے کعبہ کے اور مسجد حرام کے مین داخلی دروازے کے سامنے ہوں. تو اچانک میں نے کیا دیکھا، حضور داتا صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اور آپ نے اپنی گود میں ایک شخص کو اٹھایا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور یہ کون ہے جو آپ کی گود میں ہے؟ میں نے نہیں پہچانا. آپ نے فرمایا علی تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ کہا حضور میں نہیں جانتا یہ کون ہے. کہا یہ امیر المومنین فی الفقہ ابو حنیفہ ہے جو امام اعظم کے نام سے مشہور ہے. ہم اسے نہیں جانتے. اب حضرت داتا صاحب کے خواب میں تو بندہ کوئی سوال نہیں کر سکتا. آپ کا میرا خواب تو ہے نہیں. اور امام بخاری کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے آپ کو ہی خواب میں سبحان اللہ. یہ شریف ہے. آپ السلام نے فرمایا من رانی فی المنامی فقط رانی ومن رانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ ان الشیطان لا یتمثل بی. یہ بخاری کی حدیث ہے. امام بخاری فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. اس لیے کہ شیطان ہر ایک کی شکل بنا لیتا ہے لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بنا سکتا. اور فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے جاگتے ہوئے بھی میرا دیدار. اب آگے بڑھیے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وہ مقام اور آپ کا وہ درجہ اور یہ فقہ کا معاملہ ہوا کیسے؟ یعنی کہ آپ اچھا اب جب نعمان آپ کے جو دادا ہیں اسلام میں آئے اللہ نے ان کو پہلا بیٹا دیا. میں حضرت اسماعیل جو آپ کے پوتے ہیں ان کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. گھر والوں کی بات گھر والا بیان کر رہا ہوں. اپنے دادے کی بات کون سنا رہے ہیں؟ آپ کے پوتے جن کا نام کیا ہے؟ حضرت اسماعیل بن حماد. کہتے ہیں کہ جب وہ بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا ثابت. کیا نام رکھا گیا جی؟ ثابت. یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے والد کا نام. یہ چیزیں یاد رکھا ہے. حضرت ابو حنیفہ امام اعظم کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت ثابت. تو کہتے ہیں کوفے میں تھے
تو وہ لے کے آئے نو مولود کو، نوزائیدہ کو حضرت علی بن ابی طالب کے دربار۔ اب جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پیش کیا، عرض کیا حضور اللہ نے بیٹا دیا ہے، آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں، مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں، آپ اسے کرتی بھی عطا فرمائیں اور میرے لیے اور میرے اس خاندان کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اب قربان جاؤں، حضرت نعمان پہ بھی اپنے ثابت بیٹے کو صحیح جگہ پہ لے کے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے اٹھایا، لعاب دیا اور فرمایا اللہم بارک فیہ وفی ذریتہ، اے اللہ اس بچے میں بھی برکت ڈال دے اور اس کی آنے والی نسلوں میں بھی برکت ڈال دے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ جملہ سنا تو ظاہر ہے اب یہ جملہ کس نے فرمایا تھا؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ میں سوچتا تھا اتنا علم، فکر، سوچ، استنباط، استدلال، یہ استدلال ابو حنیفہ میں، امام اعظم میں کہاں سے آیا؟ پتا چلا یہ عنایت علی مرتضیٰ میرے خدا۔ اب حضرت اسماعیل فرماتے ہیں ہم یہ یقین رکھتے ہیں، ان کے جملے ہیں نحن نرجو، ہمیں یقین ہے کہ یہ جو فضیلت علم اللہ نے میرے دادے کو اور مجھے اور میرے باپ کو عطا کی ہے، یہ لعاب دہن سیدنا علی مرتضیٰ باب العلم۔ اس کے بعد آپ کا جب پیدائش ہوئی، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تابعین میں آتے ہیں۔ تابعین اسے کہا جاتا ہے جس نے صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اسی پر اس کا وصال ہو گیا ہو، اسے کہا جاتا ہے تابعین۔ اب امام ابو حنیفہ نے روایات تو مختلف ہیں لیکن 4 تو کنفرم صحابہ ہیں جن کی آپ نے زیارت بھی کی اور ان سے آپ نے حدیث بھی۔ ان میں سب سے جو ٹاپ کا نام ہے وہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت انس بن مالک کو سمجھتے ہیں نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے غلام تھے، 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، آپ کی غلامی کرتے رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو طفیل عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 صحابہ ہیں جن کے میں نے نام ذکر کیے۔ ان 4 صحابہ کرام سے امام اعظم ابو حنیفہ نے براہ راست حدیث پڑھی، سیکھی، فقہ بھی سیکھی اور ان سے اجازت حدیث بھی وصول۔ یہ درجہ ہے ہمارے امام کا جس کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کا استدلال اور آپ ہمیشہ فرماتے تھے، فرمایا جب حدیث رسول آ جائے امام ابو حنیفہ کا قول اور اس کا مسئلہ دیوار پہ مار دینا، قرآن و سنت پہ پہلے عمل کرنا۔ اس قدر قرآن سے عشق، اس قدر حدیث رسول سے عشق، اور الحمدللہ آپ نے جو بھی استدلال کیا پہلے قرآن سے کیا پھر حدیث مصطفیٰ سے، اور لقب کیا پایا؟ امام اعظم، سب سے بڑا امام۔ اچھا میں نے جو جملہ بولا تھا اس جملے کی وضاحت بھی میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ شہید کیسے ہوئے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ شہید اہل بیت کس انداز میں؟ اس کی بات سنیے اور سمجھیے۔ جب یہ بنو امیہ کا دور ختم ہو گیا، یہ بڑا کبھی دور ہے، بہت ظالمانہ دور ہے، اور بنو امیہ کا دور اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہتا ہوں اسلام پہ یہ وہ داغ ہے، وہ سیاہ دھبا ہے جو قیامت تک مٹے گا نہیں۔ جس دور حکومت میں باب العلم اور میرے علی بن ابی طالب کے لیے ممبروں سے گالی دی جائے، اس دور کو میں دنیا کا سیاہ ترین دور، استغفر اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد عباسی آیا،
اب عباسیوں نے نعرہ ایک اور دیا، ہم لوگوں میں امن قائم کریں گے، ہم ابن ہاشم اور بنو ہاشم کے قریبی لوگ ہیں، ہم اہل بیت کو عزت دیں گے، حضور کی آل پاک کو عزت دیں گے۔ اس پر لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے، کیونکہ اہل بیت پر جو مظالم کھائے گئے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، آپ کو بس اتنا بتا دیتا ہوں ترتیب کے ساتھ۔ حضرت علی آئے تو انہیں بھی شہید کیا گیا، حضرت حسن آئے انہیں بھی شہید کیا گیا، حضرت حسین آئے انہیں بھی شہید کیا گیا، حضرت زین العابدین آئے انہیں بھی شہید کیا گیا، حضرت امام باقر آئے انہیں بھی شہید کیا گیا، حضرت امام جعفر الصادق آئے انہیں بھی شہید کیا گیا، امام تقی آئے انہیں بھی شہید کیا گیا، امام نقی آئے انہیں بھی شہید کیا گیا، امام حسن عسکری آئے انہیں بھی شہید کیا گیا۔ اب بتاؤ یہی تو اولاد تھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو میں نے سلسلہ گنا ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ان کا بیٹا ان کا بیٹا ان کا بیٹا ان کا بیٹا، آپ کو حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور شہید کرنے والے کون تھے؟ ان ساروں کو شہید کرنے والا ایک بھی غیر مسلم نہیں ہے۔ میرا جملہ دوبارہ سن لیں، ان کو شہید کرنے والا ایک بھی کافر نہیں ہے، سارے کلمہ پڑھنے والے تھے۔ میں جو جملے بول رہا ہوں میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ میں ان ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں، ایک بھی کافر نہیں تھا جنہوں نے ان آئمہ اہل بیت اتحاد اور اولاد رسول کو شہید کیا، ان میں ایک بھی کافر نہیں تھا۔ عمل کافروں سے بھی گندا کیا ہے، لیکن کیا کرتے تھے؟ کلمہ پڑھ کے ان کے اوپر تلواریں چلاتے تھے۔ استغفر اللہ۔ یہی کام بنو امیہ نے کیا، یہی کام عباسیوں نے کیا۔ تاریخ کبھی پڑھا کرو، کبھی تاریخ کا مطالعہ کیا کرو۔ اور میں پڑھ رہا تھا ایک شخص میں لکھا ہوا تھا امیر المومنین ابو جعفر منصور، یہ امیر المومنین تھا، عباسی خلیفہ تھا۔ میں نے کہا میں افسوس میں اس کا تو نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا جس نے میرے امام اعظم ابو حنیفہ کو روزانہ جیل میں 10 کوڑے مروائے ہوں، صرف اس لیے کہ تو حسن بن علی کے پوتے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیوں کھڑا؟ اب سنیے معاملہ کیا ہوا۔ میں نے جملہ بولا نا کہ میں نے شہید کہتا ہوں، امام اعظم حنیفہ شہید اہل بیت کیسے ہیں اور شہید کیسے ہوئے؟ یہ سارے لوگ آئے جب عباسی لوگوں نے حکومت سنبھال لی تو بدبختوں نے کیا کیا؟ بہت بڑی جامع مسجد تھے بنی امیہ، اس میں اعلان کروایا کہ جو لوگ اس مسجد میں جمع ہو جائیں گے، پہلے تو 5000 بندے قتل کر دیے نا مسلمان جو بنو امیہ کے تھے، ظاہر وہ بھی ظالم تھے، ان کے ساتھ بھی یہی ہونا تھا، یہی ہونا تھا معاملہ۔ ظالم کا بدلہ ظلم کا بدلہ ظلم ہی ہے، ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون آخر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ اب ہوا کیا؟ ظلم ہمیشہ نہیں چل سکتا، ظلم ایک دن مٹنا ہوتا ہے۔ 5000 امیہ کے لوگ قتل کیے بنو امیہ کے، اور اس کے بعد بنو امیہ والے سارے ڈر گئے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ انہوں نے اعلان کروایا جامع مسجد بنو امیہ میں کہ جو مسجد میں آ جائیں گے ہم ان کو امان دے دیں گے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، ابن خلقان نے لکھا ہے، وفجات الاجام میں یہ بات لکھی ہے، الکامل میں یہ لکھا ہے کہ کیا ہوا؟ 11000 لوگ جامع مسجد بنو امیہ میں داخل ہو گئے، ڈرتے ہوئے کہ ہمیں جان کی امان مل جائے گی۔ جب سارے جمع ہو گئے اس کے بعد اس بدبخت نے اعلان کیا کہ سارے کے سارے ان لوگوں کی گردنیں اڑا دی جائیں، اور 11000 لوگوں کی جامع مسجد میں گردنیں اڑا دی۔ ان کو لوگ خلیفہ لکھتے ہیں، شرم نہیں آتی۔ یہ وہ بدبخت لوگ تھا یہ ابو جعفر منصور، جس نے پتہ کیا کیا؟ ان کے مقابلے میں مدینہ منورہ سے اٹھے حضرت محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب، حضرت امام حسن کے پوتے
اور حضرت علی کے پڑپوتے. یہ بنو امیہ اور بنو عباس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آیا. تاریخ اٹھا کے پڑھ لو, جب جب بھی اٹھے ہیں میرے حضور کی اولاد ہی سامنے آئی. اس لیے تو شادیں دی ہیں. اور آج میں اس اللہ کے گھر میں یہ بیٹھے کہتا ہوں, یقین کیجئے اس منبر پہ آج میں قرآن اور سنت نہ بیان کر سکتا اگر میرے نبی کی اولاد قربانی نہ دیتی. آج یہ منبر اور مسجد اور محراب صرف اس لیے قائم ہے کہ اس منبر اور محراب کے اندر خون قربانی والا شامل ہے میرے حسین پاک, جناب زین العابدین پاک اور آپ کی پوری نسل کا. اب یہ محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب یہ کھڑے ہوئے اس ابو جعفر منصور کے خلاف ہوگا حیا کر لوگوں کو مسجد میں بلا کے 11,000 مسلمان قتل کر دیے. اس وقت 2 امام تھے دنیا میں جو بڑے تھے فقہ کے, ایک امام مالک کو مدینہ میں تھے اور دوسرے یہاں کوفہ میں امام اعظم ابو حنیفہ. وہاں فتویٰ دیا امام مالک نے, فرمایا ابو جعفر منصور کی بیعت توڑ دو لوگوں, یہ ظالم حکمران ہے, آؤ محمد بن عبداللہ بن حسن کے ہاتھ پر بیعت کر دو. مدینے میں یہ فتویٰ دیا امام مالک نے اور ان پہ کیا ہوا, فوجیں چڑھا دی. امام مالک مدینے سے باہر نہیں نکل سکتا, نظر بند کر دو اس کو. وہاں اس کو جرأت کیسے ہوئی عباسیوں کے خلاف فتویٰ دینے کی. اور امام ابو حنیفہ یہ کوفہ میں آئے اور وہاں پہ رہتے تھے. آپ نے یہاں پہ فرمایا دنیا والوں سن لو, میں آج بھی محمد بن عبداللہ بن حسن کے ساتھ ہوں, میں مرتے دم تک اہل بیت کے ساتھ ہوں. اب ان کو یہ بات برداشت نہ ہوئی, بہانے سے بلایا کہ تمہیں ہم قاضی القضات بنانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا میں ٹھوکر مارتا ہوں تیرے نیچے میں چیف جسٹس بنوں. یہ ہوتا ہے دین. آج لوگ چند عہدوں کے پیچھے اور چند وزارتوں کے پیچھے اپنا دین بیچ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. اور امام ابو حنیفہ نے تو چیف جسٹس کا عہدہ ٹھوکر پہ مار کے رکھ دیا تھا. کہا نہیں ابو جعفر منصور تو ظالم ہے, ظالم کے تحت میں چیف جسٹس بھی بننا پسند نہیں کرتا. حنفیوں یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نظریہ ہے. جب حنفی نکلے ہو تو اس لفظ میں پہلا بھی دو. اس کے بعد اس نے کیا کیا, اس ظالم ابو جعفر منصور نے کہا میرے بھرے دربار میں اس نے انکار کیا ہے, اس کو زندان میں ڈال دو. امام اعظم ابو حنیفہ کو زندان میں ڈالا گیا. اور کتنا سر ہے, 2 سال. 148 ہجری میں جیل میں گئے اور 150 ہجری میں جیل میں ہی شہادت ہوئی. اور شہادت سے پہلے یہ بار بار بلواتا تھا اپنے دربار میں. اور ایک میں نے روایت پڑھی, میرا بدن ہل کے رہ گیا. ایک دفعہ تو ظالم بدبخت نے, اور پھر بھی لکھنے والوں سے کیا کہہ رہا ہے, امیر المومنین استغفر اللہ استغفر اللہ. اس ظالم نے کہا نعمان کو لے آؤ میرے دربار میں, شاید اس کی عقل اب ٹھکانے آ جائے. اور اب وہ قاضی القضات کا ہوگا. اصل میں پیچھے معاملہ کچھ اور تھا, وہ پھر کبھی آپ کو سناؤں گا, یہ تاریخ ہے. آپ کو لایا گیا, کہا ہاں بتا نعمان قبول کرتا ہے عہدہ میرے نیچے. کہا جہاں اتنی جیل بھوگلی ہے باقی جو دن رہتے ہیں وہ بھی کاٹ لوں گا. میری عمر کے 69 سال ہو گئے ہیں. 69 سال کی عمر کا شخص, بوڑھا اور فقہ کا بانی, محدث, مفسر. اس بدبخت نے اپنے چیلوں سے کہا اس کے کپڑے اتار دو, صرف اس کی چادر یہاں تک رہنے دو. نہ ملے میں جواب دوں گا. چادر کے علاوہ سارے کپڑے اتار دیے گئے. اس نے کہا ان کو کوڑے مارو. 110 کوڑے امام ابو حنیفہ کو مارے گئے. اور راوی لکھتا ہے گسین کے بعد آیا گیا, اتنا خون بہ رہا تھا کہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلام تجھے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی ایڑیوں سے خون بہ رہا تھا, یہاں سے جلتا ہوا. پھر پوچھا ہاں بتا اب آئے گا. کہا نہیں, اسی خون کے ساتھ مجھے گسین کے زندان میں ڈالو. یہ دین کوئی مذاق تھوڑا ہے, حق پہ قائم رہنا کوئی مذاق ہے. آج لوگ دین کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے. دین میاں قربانی مانتا ہے, دین قربانی کا نام ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. وہاں پہ لائے گئے, اللہ نے پھر بھی زندگی دی. ظالم نے آخر میں پتہ کیا کیا, اس نے کہا جاؤ ان کو نا بہانے سے جام پلاؤ شربت کا اور اس میں زہر ڈال دو,
کہ یہ یہیں قید خانے میں بن جائے. یہ ابو جعفر منصور نے کہا. لایا گیا جام. آپ نے جب جام دیکھا، امام اعظم ابو حنیفہ وہ امام ہے، آپ کو میں کیا بتاؤں، سارا دن بھی گزر جائے میرے امام کی باتیں نہ ختم ہوں. امام ابو حنیفہ اتنے صاحب علم تھے اور ذکاوت والے اور اتنے بصیرت والے تھے. آپ فرماتے تھے نالی سے پانی آ رہا ہو نا، میں پانی دے کے بتا دوں گا اس میں سے جنابت والا پانی کون سا ہے اور زنا والا پانی. یہ وہ امام ہے آپ کا، میرا امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو جب پانی دیا گیا، یہ شربت پینے آپ کے لیے آیا، آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا یہ شربت نہیں ہے، یہ زہر ہے، یہ زہر ہے، اور میں اپنے قاتل پر گواہ نہیں بننا چاہتا. آپ نے اس کو گرا دیا. لوگوں نے کہا زبردستی، انہوں نے کہا جی پلاؤ، خلیفہ کا پیغام ہے. گرایا گیا اور زبردستی آپ کو پانی پلا، وہ زہر پلایا گیا. اسی زہر کے ساتھ آپ کی شہادت ہو گئی. اس لیے میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہ کا وصال نہیں ہوا، میرے امام کی شہادت ہوئی. اور آج بھی امام ابو حنیفہ شہیدوں کی صف میں ہیں. اور آج بھی کہاں گیا وہ بدبخت منصور جعفر، کہاں گیا وہ بدبخت وہ سارے عباسی؟ آج ان کی قبروں پر لات مارنے والا کوئی نہیں ہے. اور آج عراق میں جاؤ، آج بھی میرے امام کا روضہ انور مزار پر بھوکا روٹ بنا ہوا ہے. انشاءاللہ تا قائم قیامت، تا صبح قیامت امام اعظم ابو حنیفہ کے نام کے ڈنکے بجتے رہیں گے اور ان میں سوائے لعنت کے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے علامہ اقبال کی اس بات کے ساتھ جڑ جاؤ کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں ہماری